أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ مصطفیٰ کے نوکروں کے نوکر خانہ میں آنے والے تمام قابل احترام اہل ایمان، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں اور طالبات کو پیار، محبت اور امن کا پیغام سلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان والیو، آج 8واں روزہ ہے اور ہمارا سلسلہ دورہ حدیث میں آج ہم نے جو دورہ کرنا ہے، جو مطالعہ کرنا ہے، جو جائزہ لینا ہے، وہ ہے کہ امیر اور رعایا کی ذمہ داریاں۔ اچھا، اس میں حدیث میں کچھ لفظ استعمال ہوں گے، میں جو پہلے ہی آپ اس کے معنی لکھوا دیتی ہوں۔ جہاں جہاں میں وہ لفظ ادا کروں گی تو آپ لوگ سمجھ جائیے گا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ ایمان والی، اس میں جو لفظ ایک امیر استعمال ہوگا، اس سے مراد وہ مال و دولت والا امیر نہیں بلکہ سردار، انچارج، حاکم۔ اور ایک لفظ رعیت استعمال ہوگا، اس کا معنی ہے ماتحت یا نوکر یا غلام وغیرہ۔ اور ایک لفظ عمارت استعمال ہوگا، اس کا معنی ہے حکومت یا سرداری۔ ایک ہوتا ہے عمارت، بلڈنگ، یہ ہے عمارت الف سے۔ اور ایک نگران کا معنی ہے ذمہ دار۔ چلتے ہیں اور مطالعہ کرتے ہیں، دورہ حدیث کرتے ہیں کہ یہ جو امیر اور رعایا کی ذمہ داریاں ہیں یہ کیا ہے۔ ایمان والیو، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں سے حکومت والے ہیں، تم میں سے سرداری والے ہیں۔ پھر اگر کسی بات میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس بات کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے۔ ایمان والیو، حدیث شریف ہے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری اور اس چیز کی جس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بھیجا، مثال اس شخص کی سی ہے جو اپنی قوم کے پاس آ کر کہنے لگا، اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر دیکھا ہے، میں واضح طور پر تمہیں اس سے ڈرا رہا ہوں، اپنی نجات کی راہ تلاش کر لو۔ اب ایک گروہ اس کی بات مان کر مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے راتوں رات وہاں سے چلا گیا تو وہ گروہ نجات پا گیا، کیونکہ اس نے بات کو مان لیا، وہ نجات پا گیا۔ اور ایک گروہ نے اس کی بات نہ مانی اور وہی رکا رہا تو صبح کے وقت لشکر نے اس پر حملہ کر کے انہیں ہلاک کر دیا۔ تو جس نے میری اطاعت کی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، تو جس نے میری اطاعت کی اور جو میں لایا اس پر عمل پیرا ہوا، وہ اس گروہ جیسا ہے جو نجات پا گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اور جو میں لایا ہوں اسے جھٹلایا تو وہ اس گروہ کی طرح ہے
جو نہ مان کر ہلاکت میں پڑ گیا۔ اس نے اللہ کے نبی نے کتنی خوبصورت مثال دے کر ہمیں سمجھایا ہے کہ میری مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس شخص نے اگر اپنی قوم کو کہا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں کہ ایک لشکر تم پر حملہ کرے گا، تمہیں نقصان پہنچائے گا، تو ایک گروہ نے میری بات، اس شخص کی بات کو مان لیا، وہ وہاں سے چلا گیا، وہ محفوظ ہو گیا۔ جس نے نہ مانا اس پر حملہ کر دیا گیا اور وہ نقصان میں پڑ گیا۔ یہی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور جو وہ شریعت لے کر آئے کی ہے کہ اگر ہم نے اللہ اس کے رسول کی اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی مان لی تو یقیناً ہم کیا پا جائیں گی؟ فلاح پا جائیں گی، ہم کامیابی پا جائیں گے۔ اور پھر آپ نے آیت میں ایک لفظ دیکھا کہ لفظ تھا اولو الامر، یعنی وہ جو تم میں سردار ہو، حکمران ہو، ان کی بات، ان کی اطاعت کا حکم بھی اس آیت میں آیا ہے۔ اور ان سے مراد کیا ہے؟ اس میں امام ہے، امیر ہے، بادشاہ ہے، قاضی اور علماء وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ اللہ اور اس رسول کے بعد جن کی اطاعت کا حکم ہو رہا ہے قرآن پاک میں، وہ کیا ہے؟ وہ جو تم میں امیر ہوں گے، سردار ہوں گے، حکمران ہوں گے، تمہارے مالک ہوں گے۔ تو ایمان والیو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ حضرت ابو عوائل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بشر بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلہ حوازن کے صدقات وصول کرنے کے لیے عامل مقرر فرمایا، لیکن حضرت بشر نہ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ملاقات ہوئی تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا تم کیوں نہیں گئے؟ کیا ہماری بات کو سننا اور ماننا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے؟ تو حضرت بشر نے عرض کی کیوں نہیں، آپ کی بات ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جسے مسلمانوں کے کسی کام کا ذمہ دار بنایا گیا اسے قیامت کے دن لا کر جہنم کے پل پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اگر ذمہ داری کو ذمہ دار نے صحیح طور پر انجام دیا ہوگا تو وہ نجات پا جائے گا، وگرنہ دوزخ کی آگ میں اسے گرا دیا جائے گا۔ ذمہ داری، یہ لفظ آپ دیکھ رہے ہیں، ذمہ داری۔ اب یہ ذمہ داری بطور انسان، بطور فرد، بطور شہری، بطور مالک، بطور غلام، بطور حکمران اور بطور عوام، اس تمام چیزوں میں ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ہماری ذمہ داری ہے ہم نے اس کو نبھانا ہے۔ مثال کی صورت میں اگر ہم بطور انسان کرتے ہیں تو ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اگر بطور ماں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ بطور بیوی ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ بطور شہری ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ بطور ایک مسلمان ہونے کے، بطور ایک امتی ہونے کے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اپنی سارے ہم ذمہ داریوں سے غافل پیدا نہیں کیے گئے، ہم ایسے تو پیدا ہی نہیں کیے گئے، بلکہ ایک نظریے کے تحت، ایک مقصد کے تحت، ابس تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ تو ایمان والیوں آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں حدیث کیا کہتی ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال ان اللہ سائل كل راع عما استرعاه احفظ ام تضيع۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالی ہر نگران سے اس کی ذمہ داری میں دی ہوئی چیزوں کے بارے میں پوچھیں گے کہ اس نے اپنی ذمہ داری کی حفاظت کی یا اسے ضائع کیا، یعنی اس نے اپنی ذمہ داری کو پورے طریقے سے ادا کیا یا نہیں، اپنی ذمہ داری کو پورے طریقے سے ادا کیا یا نہیں۔
ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم سب ذمہ دار ہو، تم سب ذمہ دار ہو، تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں، یعنی جو اس کے ماتحت ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حاکم ذمہ دار ہے، اس سے اپنی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اس سے اس کے گھر میں رہنے والے، اس کے بچے وغیرہ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ملازم اپنے مالک کے مال کا ذمہ دار ہے، اس سے مالک کے مال و اسباب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بیٹا اپنے باپ کے مال کا ذمہ دار ہے، اس سے اپنے باپ کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بخاری شریف۔ اب اس حدیث سے کیا سمجھے ہیں ہم؟ کہ حدیث نے واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ ہر وہ انسان جس کی رعیت میں، یعنی کہ بیوی اپنے شوہر اور اپنے بچوں اور گھر کی ذمہ دار ہے۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں رشتہ پہلے شوہر کا دیا، تم نے اس کا حق کیا ادا کیا؟ پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے، یعنی اولاد سے نوازا، تم نے اس کا حق کیا ادا کیا؟ ایسا تو نہیں نا کہ رشتہ پا کے شوہر سے صرف غرض کا رشتہ کہ مجھے صرف مال آتا رہے، مجھے اچھا گھر، مجھے عیش و عشرت، تو میری ذمہ داری کیا ہے؟ اس کو بھی دیکھنا ہے۔ اور پھر بچوں کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں صاحب اولاد کیا، تو تم نے یہ دیکھنا ہے کہ صرف تم نے اس کو جنم دے کر ہی بڑا کارنامہ سر انجام نہیں دینا۔ ہاں، جنم تو جانور بھی دیتے ہیں۔ ہاں، کیا تم نے اس انسانی بچے کو جنم دے کر اس کی تعلیم اور اس کی تربیت، اس کے ساتھ شفقت، اس کے ساتھ پیار، اس کے ساتھ ایک جو تمہارا سلسلہ محبت کا تھا، اس کو بھی قائم رکھا یا نہ رکھا؟ کہ ایسے ہی بس جنم دے کر اپنی لائن پہ لگا دیا جی، اس کی بولنے میں اس کی تربیت نہ کی، سننے میں اس کی تربیت نہ کی، دیکھنے میں اس کی تربیت نہ کی، اوڑھنے پہننے میں اس کی تربیت نہ کی، کسی بڑے کے ساتھ ادب کی تربیت نہ کی، کسی چھوٹے کے ساتھ شفقت کرنے کی تربیت نہ کی، استاد کا احترام نہ سکھایا، اسے چھوٹے بڑے کی تمیز نہ سکھائی، تو یہ تمام ذمہ داریاں کس کی آتی تھی؟ ایک بیوی کی، ایک ماں کی، کیونکہ اولاد اس کے ماتحت ہے، اور شوہر چونکہ گھر کا حکمران ہوتا ہے، گھر کا نگران ہوتا ہے۔ اب یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں اکثر یہ تھوڑی سی کہہ لیجیے کہ ماحول تھوڑا ایسا بنتا جا رہا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی شوہر بھی حکمران اور بیوی بھی حکمران۔ ایسا نہیں ہوتا، حکمران ایک ہی ہوتا ہے۔ اگر گھر کے سب فیصلے کرنے والے بن جائیں تو گھر کا نظام کیا بنے گا جی؟ ایک ہی وزیر اعظم ہوتا ہے، ایک ہی وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، بولیے نا۔ تو گھر میں بھی جو حکمران ہے، نگران ہے، جس کی رعیت میں سارا نظام ہے، وہ ایک ہے۔ اور وہ دیکھا جائے تو کون ہے؟ اگر ایک کنبے کی خاندان کی صورت میں ہے تو والد ہے، والد کے بعد بیٹا ہے، اور اگر بیوی کے نظام کو دیکھا جائے ازدواجی زندگی میں تو اس میں شوہر ہے۔ ٹاپ آف کی جو لسٹ میں ہے وہ کون ہے؟ شوہر ہے، بشرط یہ کہ وہ مومنانہ صفات کے ساتھ اپنے گھر کو چلانے والا ہو۔ تو ایمان والیوں، یہاں پر ہم خواتین کو یہ چیز اپنے حدیث کی روشنی میں تربیت کرنی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری نگرانی میں، جو اللہ تعالیٰ نے ہماری رعیت میں دیا ہوا ہے، ہم اس کا کیسے حق ادا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم سے پوچھ ہوگی، ہم سے پوچھ ہوگی کہ یہ تمہاری نگرانی میں تھی، تمہاری ذمہ داری میں یہ چیز تھی، تم نے اس کا کیسا حق ادا کیا؟ مزید اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی کسی رعیت کا نگران بناتے ہیں، خواہ وہ رعیت تھوڑی ہو یا زیادہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کی رعیت کے بارے میں قیامت کے دن ضرور پوچھے گا، اس کی
رعیت اس کی وہ جو حکمرانی ہے، اس کی جو سرداری ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ، وہ جو گھر کا ایک نگران تھا، ذمہ دار تھا، وہ اس ذمہ داری کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داری کو کیسے نبھایا۔ تو ایمان والیوں، قیامت کے دن ضرور پوچھے گئے کہ اس نے ان میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو قائم کیا تھا یا برباد کیا تھا، یہاں تک کہ خاص طور پر اس سے اس کے گھر والوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اس سے متعلق قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے، عموماً بتا دیتی ہوں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خود بھی آگ سے بچو اور اپنے اہل خانہ کو بھی آگ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور اب یہ اس آگ سے کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ ہاں، دو چیزیں، ایک اللہ کے احکامات یعنی قرآن، دوسری چیز نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یعنی کہ احادیث، آپ کی زندگی۔ اور جو اس کو امپلیکٹ کرنے کی بات کرے گا، جو اس کی فورسمنٹ کی بات کرے گا، وہ وہاں کا ہو جائے گا امیر، وہاں کا سردار۔ جیسے کہ میرے شوہر کے حوالے سے کہا کہ وہ گھر کا سردار ہوتا ہے، ٹھیک۔ اب اس کا یہ کام ہے کہ اپنے اولاد یا جتنے اس کے ماتحت ہیں، اور ایسے ہی حکمران بھی ہیں، حکمران کا بھی یہ کام ہے کہ جب وہ کوئی حکم جاری کرنے لگے تو وہ حکم قرآن و حدیث کی روشنی میں ہونا چاہیے، یا جو اگر کوئی اپنے بھی معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اس میں بھی قرآن و حدیث کی ہی بات ہونی چاہیے، اس کی ذاتی اس میں بات نہ ہو۔ تو ایمان والیوں، یہاں پر یاد رکھو کہ ہم سے پوچھا جائے گا ہمارے اہل خانہ کے حوالے سے، جو اولاد ہے ہماری، اور پھر جو گھر کا سربراہ شوہر ہے جیسے، یا پھر ملک کا سربراہ حکومت ہے جیسے، یا پھر جس حلقہ روحانی حلقے سے ہمارا تعلق ہو، دینی حلقے سے ہمارا تعلق ہو، جس کی رعیت میں ہم نے خود کو دیا ہو، ٹھیک۔ جیسے کہ ہمارے ہاں پیری مریدی کا ایک نظام ہے، اگر تو پیر اہل حق بات کرتے ہوں، حق پر ہوں اور توحید کا پرچار کرنے والے ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی کہ لا الہ الا اللہ کا درس دینے والے ہوں، اور اسی کی طرف انسان کو مائل کرنے والے ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو سکھانے بتانے والے ہوں، تو یاد رکھو پھر ہم پر لازم ہو جاتا ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں، کیونکہ قرآن پاک نے کہا ہے کہ تمہیں اطاعت لازم ہے ان لوگوں کی جو تمہیں قرآن اور حدیث سنائیں، اور اگر نہیں اطاعت کرو گے، بشرط یہ کہ ان کی اطاعت کس پر بنیاد کر رہی ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور تعلیمات پر، ان کی اپنی ذاتی تم سے کوئی غرض نہ ہو، ذاتی لالچ نہ ہو، ذاتی تعلق نہ ہو۔ یہ نہیں کہ اس کی نظریں تمہاری تجوریوں پر ہو، تمہاری دولتوں پر ہو، تمہارے رتبوں پر ہو، تو ایسے پیر اور ایسی حق پیغام پہنچانے والے لوگوں کی اطاعت کا ہمیں کہیں پر حکم نہیں ملتا۔ جو تمہیں پیر، جو تمہیں عالم وہ چیز سکھائے، دیندار بندہ وہ چیز سکھائے جو خالص ہو، اور خالص چیز کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور تعلیمات، وہ تمہیں سکھائے، تم سے ایسی باتیں کرے کہ جن کو سن کر تمہارا ایمان تازہ ہو جائے۔ تم بے نمازی تھے، نمازی ہو گئے، تم ایک عام زندگی گزار رہے تھے جس میں غیبت، چغلی اور گالی گلوچ ایک عام تمہارا طرز تھا، لیکن تم جب اس نیک بندے کی صحبت میں بیٹھے یا نیک بندی کی صحبت میں بیٹھے تو تم نے اپنی وہ برائیاں چھوڑ دی۔ یہ اطاعت کرنا تو لازم ہے، یہاں پر اطاعت کرنا لازم ہے۔ ایمان والیوں، آگے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نشان ہے، اور حضرت عاقل بن یسار سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان رعیت کا ذمہ دار بنے پھر اس کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کرے اور اسی حالت پر اس کی موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ جنت کو اس پر حرام کر دے گا۔ کیا کر دے گا؟ یعنی جس نے اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کی، تمہاری ایک ذمہ داری تھی، تم اللہ کے حکم کو مانو، یہ تم پر لازم تھا، تمہاری ایک ذمہ داری تھی کہ رسول کی تعلیمات کو مان لو، یہ تم پر لازم تھا، تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم اپنی امیر کی بات مانو، لیکن تم نے اس پہ غفلت برتی، تم نے اپنے آپ کو اس سے کنارہ کش کر لیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو
حرام کر دے گا، جنت کو یہ کہتے ہیں اوکھے پینڈے لمیاں نے راواں عشق دیا۔ یہ دین کے لیے قدم کیوں زیادہ نہیں اٹھتے؟ اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ ہماری درس قرآن میں آنے والی ہماری بہن نے بڑے اچھے طریقے سے کی کہ عمل کرنا پڑتا ہے، اور عمل سے ہمارے اکثر لوگ بھاگتے ہیں۔ یہی مشکل ہے نا، سننا سنانا کوئی مشکل بات نہیں ہے، بات ہے عمل کی، بات ہے عمل کی۔ تو جب عمل نہیں، کرنا ہی نہیں ہے عمل، جو مرضی کہتے رہے قاری صاحب، قاریہ صاحبہ، امام صاحب جو مرضی کہتے رہے، ہم اپنا کام کریں گے اگر ہمیں توفیق اللہ نے اس جگہ پہ جانے کی دے دی، لیکن سننے سنانے یا پھر عمل کرنے کا ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ جب نیت ہی نہیں ہے تو پھر کیسے رحمت کی بارش ہو سکتی ہے؟ تو ایمان والیوں، ذمہ دار ہمیں بننا ہے، جو ہم حق پیغام سنتی ہے لازم ہے کہ ہم اس پر عمل کریں اور کروائیں۔ مزید اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، اور ہمیں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے اس گھر میں یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا فرما رہے ہیں، ذرا بڑی توجہ اور محبت سے سننا ہے۔ اے اللہ، جو میری امت کے دینی اور دنیاوی معاملات میں کسی بھی معاملے کا ذمہ دار بنے، پھر وہ لوگوں کو مشقت میں ڈالے، تو آپ بھی اس شخص کو مشقت میں ڈالو۔ اے اللہ، تو بھی اس شخص کو مشقت میں ڈال دے، پریشانی میں ڈال دے، اور جو شخص میری امت کے کسی معاملہ یعنی کہ دین اور دنیا کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے اور لوگوں کے ساتھ نرمی کا رویہ برتاؤ کرے، تو بھی مولا اس شخص کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرماتا۔ یہ اللہ کے نبی نے کیا فرمائی؟ دعا فرمائی۔ بولیے کیا فرمائی؟ دعا فرمائی کہ یا اللہ، جو میری امت میں، یاد رکھیں کہ جس جگہ پر میں بیٹھی ہوں، اس جگہ پر اگر شوق سے بیٹھا جائے تو ضلالت ہے، اور اگر یعنی کہ شوق کیا، ایک لوگوں کے سامنے شوق ایک دوسری سینس میں، کہ مجھے لوگوں کے سامنے بیٹھ کے اور حکمرانی کرنے کا بڑا شوق ہے، نہیں، اس میں پھر میں شوق میں تو میری اور بھی چیزیں نکلیں گی۔ میں اس لیے لوگوں کے سامنے آئی یا آتا ہوں، لوگوں سے بات کرتا ہوں کہ یہ مجھے اس چیز کا جنون ہے، اور یہ میری عبادت ہے، یہ میری عبادت ہے۔ میں چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں کہ میں امت کے، ابھی ایک اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بٹھا دیا نا، یہاں پہ بٹھا دیا، اب اس سیٹ پہ بیٹھ کر میری بہت سی ذمہ داریاں ہیں، اور سب سے بڑی ذمہ داری کہ میں جو بات کہوں آپ سے وہ فقط قرآن اور حدیث، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اقوال کی روشنی میں، اولیاء کرام کی یعنی حق بات کہوں، اس میں میری ذاتی آمیزش، اس میں میری ذاتی رائے، اس میں میری آپ لوگوں سے ذاتی غرض نہ ہو۔ تو اس ذمہ داری کو میں اچھے طریقے سے نبھانے کی کوشش میں ہوں، لیکن اگر میں ادھر اپنے ذاتی مفاد لے کر اور ایک لوگوں کے سامنے مشہور ہونے کے لیے، شہرت کے لیے، دولت کے لیے بیٹھوں گی، تو یاد رکھیں اس نیت میں بھی فطور ہے اور اس تبلیغ میں بھی فطور ہے۔ تو نیت شرط ہے، شرط اول ہے کسی بھی کام کی کامیابی کے لیے، اچھی نیت۔ تو ایمان والیوں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لیکن کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اے اللہ، جو میری امت میں سے لوگوں کے ساتھ دینی اور دنیاوی معاملات میں اگر وہ ایک سرداری اس کو مل گئی، عطا ہو گئی، اب وہ اس میں اگر کوئی دین کا معاملے ہو یا دنیا، یعنی کہ دیندار جو ہوتے ہیں وہ عالم ہوں گے، وہ مفتیان ہوں گے، فقہا ہوں گے، ٹھیک، اور دنیا کے حوالے سے جو ہمارے سیاسی عہدے ہوتے ہیں، کونسلر ہو گئے، ایم بی اے یہ ہو گئے، ایم این اے ہو گئے، تو یہ سیاسی عہدے ہوتے ہیں، یہ دنیاوی عہدے ہیں۔ اور دینی عہدے، کوئی عالم ہے، عالمہ ہے، قاری ہے، قاریہ ہے، امام صاحب ہے وغیرہ۔ تو جس نے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے میری امت کو مشقت میں ڈالنے کی کوشش کی، اے اللہ تو بھی اس کو مشقت میں ڈال دے،
یعنی کہ جس نے میری امت کے ساتھ آسانیاں نہ بانٹی. اب دین ایک آسان ہے تو ہمیں آسانیاں پیدا کرنی چاہیے یا نہیں؟ جی مثال کی صورت میں جیسے ہماری تنظیم مقروض سیرت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مومنٹ جب مشرتی برائیوں کی بات کرتی ہے تو کیا میں آپ کے جب اصالہ ثواب کے پروگرامز میں جاتی ہوں یا ربیع الاول کے پروگرامز میں جاتی ہوں یا کسی بھی پروگرام میں جب میں رضاکارانہ صورت میں جاتی ہوں تو کیا ہم جا کر آج وہاں پر جا کر شادی کے نظام پہ بات نہیں کرتے ہیں؟ ذرا تھوڑا سا اونچا بولیے گا. کیا ہم شادی کے نظام پہ بات نہیں کرتے؟ کیا ہم اپنی غمی اور جو خوشی کی تقریبات ہیں وہاں پر سادگی اور جو غیر اسلامی خرافات ہیں ان کو نکالنے کی بات نہیں کرتے؟ زمینہ اندوزی کے خلاف بات کرتے ہیں, سود کے خلاف بات کرتے ہیں, بلکہ دعا کے اندر میری یہ بات شامل ہوتی ہے کہ یا اللہ ہمیں وہ رزق عطا فرما جو سود سے پاک ہو. تو اب یہ جا کر پھر اس میں خواتین کی ذہن سازی کرنا کہ جہیز لینا چھوڑ دو, اس کا مطالبہ کرنا چھوڑ دو, اس کا لالچ کرنا چھوڑ دو, عورتوں اپنے بیٹوں کو جو سونے پہناتی ہو پہنانا چھوڑ دو, اور جو جتنی جو غیر اسلامی خرافات ہیں رسومات ہیں ان کو چھوڑ دو. یہ تیل مہندی ناچ گانے وغیرہ ڈھولکیں یہ سب چیزیں چھوڑ دو. تو کیوں؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ امت محمدیہ میں یعنی ہم سب کے درمیان معاشرے میں ایک آسانی ہو جائے, نکاح آسان ہو جائے. اور غمی کی تقریبات میں کیا کہا جاتا ہے کہ یہ اتنا زیادہ کھانوں کے اہتمام کرنا یا پھلوں کے اہتمام کرنا چھوڑ دیجئے. اگر کوئی کسی کے لیے کھانا بنانا چاہتا ہے, پوتی والے گھر کے جو احباب ہیں یا رشتہ دار ہیں تو وہ دور کے مہمانوں کے لیے دال روٹی بنا دیں. ایک بات ہے یہ گوشت اور یہ اتنی دیگیں بنانا چھوڑ دیں, اور ہم جو قریب سے جاتے ہیں ہم پر بھی کوئی لازم ہے کہ ہم کھا کریں اور ہمیں اگر کوئی نہ پوچھے تو ہم ناراضگی کا اظہار کریں. تو یہ تمام باتیں کیا ہوتی ہیں؟ امت میں آسانی کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اس سے یا نہیں؟ بولیے نا. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم کریں نہ کریں, لیکن یہ امت کی آسانی کے لیے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ امت اس چیز کو سمجھے. ہم تو الحمدللہ اس چیز کے پابند ہیں. اگر ہم کہتے ہیں کہ غمی کی تقریبات کو سادہ کرو اور خرافات سے نکالو, تکلفات سے نکالو, اس میں برکات شامل کرو, تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم خود سب سے پہلے عمل کرتے ہیں اور ہم نے کیے ہیں. اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنی جو خوشی کی تقریبات ہیں ان کو سادہ کریں, یہ غرض و لالچ کے رشتے چھوڑ کر, یہ دوسروں کے مراقب کو اور دوسروں کی دولتوں کو دے کر رشتے بنانے کو چھوڑ کر تقویٰ کو بنیاد بناؤ, تقویٰ کی بنیاد پر رشتوں کو کرو, اس میں برکت بھی رہتی ہے. تو ایمان والیوں الحمدللہ اس چیز کو بھی ہم نے اپنے گھر سے شروع کیا. بانی مومنٹ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. آپ نے جب اپنے 2 بیٹوں کی شادیاں کی تو آپ نے عملی صورت میں بتایا کہ جو ہم نے کہا وہی ہم نے کیا. پھر جب آپ نے اپنی بیٹیوں کے نکاح کیے تو الحمدللہ ان کو ایسے ہی لوگ ملے جنہوں نے اس نیکی میں ان کا ساتھ بھی دیا. تو ایمان والیوں امت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کوئی جس کو حاکم مقرر کیا گیا یا جس کی ذمہ داری میں اس کو ایک عہدہ دیا گیا تو پھر وہ یہ یاد رکھے کہ اس نے لوگوں کے لیے جو بات یا عمل کرنا ہے وہ آسانی والا کرنا ہے, جو امت کے لیے آسان ہو, نہ کہ امت کو پریشانی میں ڈال دے, امت کو پریشانی میں. کیونکہ اللہ کے نبی کی یہ دعا ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ جب بھی کوئی عمل کریں گی نا, اچھائی کا عمل کریں گی, تو جتنے لوگ آپ کا وہ عمل دیکھیں گے تو ایمان والیوں آپ کو اس کی جزا ملے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اگر آپ برا عمل کریں گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر دنیا میں چھوڑ بھی دیا, اللہ رسیاں بھی تو دراز کرتا ہے نا, ہاں اللہ نے رسی دراز کر دی, چھوڑ بھی دیا, تو یاد رکھیں کہ اب ججمنٹ روز محشر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور اس کی پوچھ فرمائے گا. تو اس لیے ہر عمل کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچا کریں کہ یہ عمل صرف میرے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ مجھ سے متعلقہ لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے یا نہیں ہے. یہی تمہاری ذمہ داری ہے امت محمدیہ کہ تم نے اپنے ہر عمل کو دیکھ کر اور اس کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کے ساتھ رکھ کر کیا کرو کہ یہاں پر میرے نبی کا کیسا عمل تھا, یہاں پر میرے اللہ نے کیسا حکم دیا. تو یاد رکھو جو آسانی پیدا کرے گا اللہ بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا, اور جو مشکلات پیدا کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کے لیے مشکلات پیدا فرمائے گا. یہ دعا کس کی تھی؟ یہ دعا میرے اور تمہارے رحیم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تھی, کیونکہ آپ کو اپنی امت سے بے تحاشا پیار تھا, عشق تھا.
آپ نے ہمیشہ اپنی امت کی بخشش کی دعا طلب کی کیونکہ آپ کو اپنی امت سے پیار تھا۔ تو ایمان والیوں، اس لیے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو کبھی تکلیف نہیں دے رہی، یہی ہم نے دورہ حدیث میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ آگے حدیث ہے حضرت ام الحسین رضی اللہ عنہما قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان امر علیکم عبد مجدع اسود یقودکم بکتاب اللہ فاسمعوا له واطیعوا۔ حضرت ام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کسی ناک کان کٹے ہوئے کالے غلام کو بھی امیر بنایا جائے، یہ لفظ ذرا یاد رکھیے گا، اگر تم میں سے کسی ناک کان یا کٹے ہوئے کالے غلام کو امیر بنایا جائے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ذریعے یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلائے تو تم اس کا حکم سنو اور مانو۔ کیا؟ اس کا حکم سنو اور مانو، کیونکہ وہ تمہارا امیر ہے، وہ تمہارا نگران ہے، تم پر اس کی اطاعت لازم ہے۔ یہ قرآن سے بھی میں نے دلیل دے دی اور حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کر دی۔ چاہے وہ حبشی ہو، چاہے وہ جیسا بھی ہو، وہ گورا ہو، وہ کالا ہو، وہ کٹے آنکھ کان والا ہو، اگر وہ تمہیں اللہ کی کتاب سے اللہ کی باتیں بتاتا ہے تو تم پر لازم ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو، اس کی بات کو سنو اور پھر مانو اور اس پر عمل کرو۔ تم پر کیا ہے؟ بولو تم پر کیا ہے؟ کتنے زیادہ دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا نا، یہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ هل يستوي الأعمى والبصير؟ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ نہیں۔ کیا بینا اور نہ بینا، کیا دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے برابر ہیں؟ نہیں۔ کیا روشنی اور تاریکی برابر ہے؟ نہیں۔ جب ہمیں کوئی دین کی بات بتاتا ہے، ہمارے قبلے سیدھے کرواتا ہے، ہمیں قرآن سناتا ہے، ہمیں نماز بتاتا ہے، ہمیں روزے کے احکام بتاتا ہے، ہمیں دین سکھاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو تقسیم ہے برابر نہیں ہے، تو جب ہم اس شخص کے بارے میں چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو جو ہمیں دین اخلاص کے ساتھ سکھا رہا ہے، بے غرض ہو کے سکھا رہا ہے، تو کیا ہم پر لازم نہیں کہ ہم اس کا حکم مانیں؟ ہمیں گفتگو کرنے میں بھی یہ احتیاط برتنی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے میرے امیر کی کوئی غلطی نہ ہو جائے، چاہے میں ان کے سامنے ہوں چاہے میں ان کے پیچھے ہوں، گفتگو میں ایسی بات نہ کر دوں۔ ایسی بات بھی ہونی چاہیے نا۔ یہاں پر بھی ہمارا عمل دیکھ لیں کہ ہم چہروں پہ کچھ اور ہیں، پیچھے کچھ اور ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے دیندار لوگوں کے حوالے سے اور جو اسکالرس لوگ ہوتے ہیں جو دین سکھا اور کھلا رہے ہوتے ہیں کہ ان کا ادب، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ عبادت ہے، ان چیزوں کے بارے میں بتایا کہ عبادت ہے، ان میں آپ نے ایک چیز بتائی کہ عالم کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کس کا چہرہ؟ عالم کا، کیونکہ وہ تمہیں دین سکھا رہا ہے، وہ تمہیں وہ چیز بتا رہا ہے جو تمہارے پاس نہیں، اور پھر جس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح بتا دیا کہ یہ برابر بھی نہیں ہو سکتے، علم والے اور بغیر علم یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ادب، تم میں جو امیر ہوگا، تم میں جو نگران ہوگا، تم میں جو تمہارا سربراہ ہوگا، تم میں جو تمہارا انچارج ہوگا، تم میں جو تمہارا علم کے درجے سے تم سے اعلیٰ درجے پر ہوگا، دینی علم کے درجے میں، تو تم پر اس کی اطاعت لازم ہے، اس کا ادب لازم ہے۔ نہ صرف اس کی تم ظاہر یہ نہیں کہوگے کہ وہ تو یہ چہرے کے عیب والا ہے، یہ دیکھیے ابھی حدیث سنائی نا میں نے آپ کو، ایسا بھی ہو تو پھر بھی تم پر لازم ہے کہ نہ صرف تم اس کی بات کو سنو بلکہ نہ صرف اس کی بات کو مانو، نہ صرف اس کی بات کو سنو بلکہ عمل بھی کرو۔ یہ ہے ادب۔ ایمان والوں، ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت ہے
اور راوی ہے حضرت ابو ہریرہ۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری 3 چیزوں کو پسند فرماتے ہیں اور 3 چیزوں کو ناپسند فرماتے ہیں۔ کتنی چیزوں کو پسند فرماتے ہیں؟ 3۔ کتنی چیزوں کو ناپسند فرماتے ہیں؟ 3 چیزوں کو۔ تمہاری اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس بات پہ مہر لگا دو کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ پہلی بات کیا جو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور الگ الگ ہو کر بکھر نہ جاؤ۔ اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارا ذمہ دار بنایا ہے ان کے لیے خلوص، وفاداری اور خیر خواہی رکھو۔ اللہ تعالیٰ کی اس پسندیدہ چیز کی سمجھ آئی آپ کو؟ جی، پھر کیا ہم نے سبق لیا کہ آج کے بعد، آج اس حدیث کے سننے کے بعد ہم کسی بھی دیندار کے حوالے سے جب تک کہ اس کا کوئی غرض یا اس کا کوئی عیب واضح ہمیں نظر نہ آ جائے تو ہم ان کے بارے میں برا نہیں سوچیں گے، برا نہیں کہیں گے، خود بھی ادب کریں گے اور دوسروں کو بھی ان کے ادب پر لے کر آئیں گے۔ یہ بات میری نہیں ہے، یہ بات شریعت کی ہے، کیونکہ ہمارے پاس شریعت کا علم بہت کم ہے۔ ہمیں اسی لیے تو بڑوں سے بولنے اور چھوٹوں سے اور دین والوں کے اور دنیا داروں کی پہچان نہیں نہ ہوتی کہ ان میں کیا کیا فرق ہے۔ تو ایمان والیوں، یہ اللہ تعالیٰ پسند کرے گا۔ اور پھر ان 3 چیزوں کا بھی بتا دوں جو اللہ تعالیٰ ناپسند کرے گا، اور وہ کیا ہے؟ جن 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں۔ ایک یہ کہ تم فضول بحث و مباحثہ نہ کرو، اس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کہ فضول بحث و مباحثہ کرو۔ دوسری چیز کہ مال ضائع کرو، اور تیسری چیز زیادہ سوالات کرو۔ یہ 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ زیادہ سوالات، اب اس سے مراد کیا ہے؟ سوال کرنے چاہیے لیکن عقل و فہم جن میں موجود ہو۔ کچھ لوگ لا یعنی باتوں کو پوچھتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں، اور مال ضائع کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ اور تیسری چیز کو جو فضول بحث و مباحثہ کرتے ہیں، دین والوں سے الجھتے ہیں، جیسے ہم نے کئی بار آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتایا بھی، تو ایسی چیزیں نہ کرو، ان کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح عبادت کی کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ ادا کی اور امیر کی بات کو سنا۔ کس کی بات کو؟ اور یہاں پر امیر سے مراد دولت مند شخص ہے؟ نہیں، امیر سے مراد کیا ہے یہاں سے؟ حکمران، جس میں اللہ تعالیٰ نے جس کو تم سے تقسیم دی ہے، تم سے اعلیٰ درجہ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کی کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ ادا کی اور اپنے امیر کی بات کو سنا اور مانا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس نے کون کون سے کام کیے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ دوسرا کام اس نے کیا کیا؟ اس نے نماز قائم کی۔ تیسرا کام کیا کیا اس نے؟ زکوٰۃ ادا کی۔ اور چوتھا کام کیا کیا اس نے؟ اپنے امیر کی اطاعت کی، اپنے امیر کی، اپنے حکمران کی، اپنے نگران کی، اپنے سربراہ کی، اپنے سردار کی، اپنے بادشاہ کی، اپنے حکمران کی۔ غرض یہ کہ وہ بات یا اس کی حکمرانی قرآن و حدیث کی بنیاد پر ہو۔ ایمان والیوں،
آگے فرمایا اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کی کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی اور امیر کی بات کو سنا لیکن اسے نہ مانا، تو اس معاملے کو اللہ تعالیٰ کی سپرد کر دینا چاہیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے یا اس کو عذاب دے، یہ اس کا معاملہ ہے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ تو ایمان والیوں، یہ دورہ ہمیں بڑی چیزوں کو بتا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ہم پر کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، اور پھر ہم اگر جب ان ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں تو ہماری پکڑ بھی ہے، ہماری پوچھ بھی ہے۔ آخر میں صرف آج کے دورہ میں اتنا ہی کہوں گی کہ جہاں پر بھی اتنی باتیں ہم نے آپ کو بتائی دورہ حدیث میں، وہاں پر ایک اور حدیث بھی آپ کی نظر کروں گی۔ راوی ہے حضرت ابو ہریرہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب قیامت کا دن ہوگا تو بندے کو اپنے پاس بلائے گا اور 3 سوال کرے گا۔ اب اس میں ہم نے آپ کو نماز کے بارے میں بھی بتا دیا، روزے کے بارے میں بھی، اللہ وحدہ لا شریک کا بھی بتا دیا، اور امیر کا بھی بتا دیا۔ اب ان چیزوں کے ساتھ ساتھ میں ذرا حقوق العباد پہ بھی بات کر کے اپنے اس دورہ حدیث کا ٹاپک کمپلیٹ کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ یاد رکھیں اگر ہم حقوق اللہ ادا کریں اور حقوق العباد یعنی کہ بندوں کے حقوق ادا نہ کریں تو ہماری پوچھ سخت ہے۔ میں ہمیشہ اس بات کو کہتی ہوں اور سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس کے حقوق ادا نہ کرے گا، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں وہ کمی کرے گا، چوری کرے گا، کوتاہی کرے گا، نہیں کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے سزا دے گا اور سخت سزا دے گا، چھوڑے گا نہیں، لیکن کہیں پر جا کر اس کو معاف کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کا اور بندے کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر ہم نے اس کی مخلوق میں سے کسی، یعنی ہمارے رشتہ دار ہو گئے، ہمارے ہمسائے ہو گئے، اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی لوگ ہو گئے، اگر ہم نے انہیں ستایا، ان کے حقوق ادا نہ کیے، ان کی ذمہ داریاں ادا نہ کی جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر لگائی تھی، چوری کی، تو یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو معاف نہیں کرے گا جب تک وہ شخص اس بندے سے معافی نہ مانگ لے جس سے اس نے برا سلوک، جس کے اس نے حقوق طلب کیے، جس نے اس کا مال کھایا، جس نے اس سے زیادتی کی، جب تک وہ شخص اسے معاف نہ کرے گا۔ تو ایمان والیو، آج ہمارا مزاج کیا ہے کہ ہم خطائیں، کمیاں، کوتاہیاں، اپنے حقوق کی چوریاں لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ کر رہے ہیں، جہاں پر ہمسائے کے حقوق آتے ہیں ان کے ساتھ کر رہے ہیں، اور ہم معافی کے طلبگار رب کائنات سے ہو رہے ہیں۔ حالانکہ اس نے تو نظام بتایا کہ جس سے زیادتی کرو گے اسی سے بخشواؤ تو میں بخشوں گا، کہا نا، تو میں بخشوں گا، تب تو میں تم سے رحمت کی نگاہ سے رجوع کروں گا۔ لیکن اگر تم نے بندے کو راضی نہیں کیا تو مراد کیا ہے کہ ہمیں اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھی دیکھنا ہے، اس کی بھی پوچھ ہے نا ہم سے۔ اگر اس جہاں میں اللہ ہمیں نہیں پکڑ رہا تو یاد رکھیں ڈے آف ججمنٹ، قیامت کا دن تو ہے، اللہ تعالیٰ نے پکڑ فرمانی ہے اور ضرور فرمانی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روز اللہ تعالیٰ 3 قسم کے سوال کرے گا۔ کتنے قسم کے؟ 3 قسم کے سوال کرے گا۔ ابن آدم کو اپنے پاس بلائے گا اور فرمائے گا اللہ تعالیٰ، اے ابن آدم، جس دنیا میں تو ہو کر آیا، جس دنیا میں تو رہ کر آیا، پہلا سوال، اس دنیا میں میرا بندہ، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں بیمار تھا، تو نے میرا حال نہ پوچھا۔ بندہ حیران، بندہ پریشان، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے قرآن پاک کی آیت ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو بندہ حیران ہو کے پوچھے گا باری تعالیٰ تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے؟ مولا میں تیرا حال کیسے پوچھ سکتا تھا، تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا تھا تو میں صدقے جاؤں، میں قربان جاؤں اپنے رب پر جو کتنا رحمان و رحیم ہے۔ ہمارے آپس کے تعلقات، ہمارے باہمی جو تعلقات ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم یاد کر، جس دنیا میں تو ہو کر آیا، جس دنیا میں تو رہ کر آیا، جس دنیا میں میں نے تمہیں صحت کی
نعمت عطا کی اسی دنیا میں، میرا فلاں بندہ، تیرا فلاں رشتہ دار، تیرا ہمسایہ بیمار تھا، تو نے اس کا حال نہ پوچھا، تو نے اس کا حال نہ پوچھا۔ اگر تو اس کا حال پوچھ لیتا تو تیرا کیا جانا تھا؟ ارے میں خدا تجھے اپنی جناب سے جزا عطا کرتا۔ ہاں، اگر تو اس کا حال پوچھ لیتا تو اس نیکی کی جزا تجھے میں خود عطا کرتا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہی پہ کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں، میری طرف سے اس نے کل قبروں میں جانا ہے تو آج ہے، میں بھی اس کا حال پوچھوں، میں بھی اس کا حال پوچھوں۔ تو بندے تو سختی کر کے، تو نافرمانی کر کے بھول گیا، لیکن میں نے تیرا ہی کیا ہوا عمل، تیرا ہی بولا، تیرا ہی سوچا، لکھوا دیا۔ کیا کر لیا؟ لکھوا لیا۔ یہ دیکھ تیرا دفتر نامہ میرے پاس پہنچا۔ پھر دوسرا سوال اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، جس دنیا میں تو ہو کر آیا اس دنیا میں میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ پھر حیران کہ اس کو پتا تھا کہ یہ تو رازق ہے، یہ تو رزق دینے والا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو رزق دیتا ہے، تو رزق دینے والا ہے، اور کہتا ہے مولا تو رازق تھا، رزق دینے والا، میں تجھے کیسے کھلا سکتا تھا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندیا تو یاد کر، جس دنیا میں تو رہ کر آیا اس دنیا میں نے تجھے رزق عطا فرمایا تھا، ہاں، لیکن تو نے میری مخلوق یعنی کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تیرا فلاں رشتہ دار بھوکا تھا، تیرا فلاں ہمسایہ بھوکا تھا، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا۔ اگر اس کو کھلا دیتا تو اس نیکی کی جزا تو میری بارگاہ سے پاتا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ تو اس نیکی کی جزا میری بارگاہ سے پاتا۔ سورہ رحمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں احسان کا بدلہ احسان دیتا ہوں، میں تمہارا احسان بھولتا نہیں ہوں۔ پھر تیسرا اور آخری سوال، اے ابن آدم، جس دنیا میں تو ہو کر آیا اس دنیا میں میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ پھر حیران، مولا تیرے حکم سے چشمے، مولا تیرے حکم سے سمندر، مولا تیرے حکم سے پانی بہتا ہے، بھلا تو پیاسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں قربان جاؤں، میرا رحیم رب پھر فرماتا ہے بندیا اس جہاں میں میرا فلاں بندہ، تیرا فلاں رشتہ دار، تیرا فلاں ہمسایہ پیاسا تھا، تو نے اسے پانی نہ پلایا۔ اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو اس نیکی کی جزا تو کس سے لیتا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تو فرمائے گا تو کس سے لیتا؟ اللہ تعالیٰ سے لیتا۔ تو ایمان والیوں، آؤ اللہ کی اطاعت شروع کرے، رسول کی اطاعت شروع کرے، اور وہ جو تم میں سے علم میں برتری رکھتے ہیں، مقام رکھتے ہیں، ان کی اطاعت شروع کریں، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ اپنا رویہ نرم کریں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز محشر ہمیں اس ذلت اور رسوائی سے بچا لے جو ایسے انسان کا مقدر بن جاتی ہے جو اللہ اس کے رسول کے حکم سے منہ پھیرتے ہیں۔ دعا کرتی ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنی آج کے دور حدیث میں باتیں کہی گئی اس پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمائے، اور یہ جو باتیں سنی ہیں ان کو آپ نے آگے بھی پھیلانا ہے، خود عمل کرنا ہے، دوسروں کو بتانا ہے اور پھیلانا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔